ابھی چند روز قبل ایک صاحب نے اخبار کی ایک کٹنگ دکھائی جس میں لکھا تھا کہ انڈونیشیا کی ایک شہزادی جو مسلمان تھی، اس نے مذہب اسلام کو ترک کر کے کسی اور مذہب کے اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبر سنا کر وہ بڑے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، بڑے رنجیدہ تھے، بڑے فکر مند نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب والا، ایک مومن کی حیثیت سے آپ کا یہ فکر کرنا، آپ کا رنجیدہ ہونا اور آپ کا اس بات پر افسوس کرنا کہ کوئی مومن مرد یا کوئی مومن عورت اسلام کا دامن چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر رہی ہے، یہ بحیثیت مومن بہت اچھا ہے کہ آپ کو افسوس ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ احکامات جو اللہ نے اپنے حبیب پر اتارے ہیں، یہ شریعت کسی کی محتاج نہیں ہے، اسے شخصیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس مذہب کو قبول کرے گا، جو اس مذہب کے دامن امن میں آئے گا، اس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہوگا، اور جو اس سے روگردانی کر کے کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا تو ہرگز اسلام پر کوئی آنچ آنے والی نہیں، مذہب اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اسی شخص کا نقصان ہوگا جو کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس ذات کا دین ہے، اس رب کا دین ہے، اس خالق کا دین ہے، اس معبود برحق کا دین ہے جو اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی صفت ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ کل کائنات مل کر، ساری کائنات کی مخلوق مل کر اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں اور ساری مخلوقات بیک وقت اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی ذات پر ان کی نافرمانی سے کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور کل کائنات اور کائنات کی ساری مخلوقات مل کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں تو اللہ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی قدرت میں، اس کے جلال میں، اس کی شان میں، اس کی شوکت میں، اس کی عظمت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جیسی پہلے دن تھی ویسی ہی آج ہے اور ہمیشہ ویسی رہنے والی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، انتم الفقراء، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ تو اللہ پر جس طریقے سے کسی کی نافرمانیوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں، ایسے ہی اس کا دین بھی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس دین کو قبول کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، جو اس دین سے روگردانی کرے گا اپنا نقصان، اس کا وبال اس کے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرما دیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم ہمارے دین کو قبول نہیں کرو گے ہم تمہیں مٹا دیں گے۔ تم سے پہلے بے شمار قوموں کو مٹایا جا چکا ہے اور تمہاری جگہ ہم دوسری قوموں کو لا کر کھڑا کر دیں گے جو ہرگز تم جیسی نہیں ہوں گی، وہ ہماری فرما برداری کریں گی۔ تو اس دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کی ذات بھی بے نیاز اور اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ لیکن آج کل کچھ مقررین، کچھ خطباء اور کچھ مبلغین کے بیانات نے بھی ہمارے معصوم مسلمانوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ڈالنے کی شاید کوششیں کی ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کسی کے اس مذہب میں آ جانے سے اسلام کو چار چاند لگ جائیں گے، کسی کو اس مذہب سے اگر نکلتا دیکھ لیا جائے تو خدا نخواستہ اسلام کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ بعض مقررین کی ویڈیو اور آڈیو سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ابھی چند ماہ قبل کی بات ہے، ایک مشہور مبلغ کی ایک ویڈیو میں نے سنی جس میں وہ ایک ناچنے گانے والے کو کہہ رہے تھے کہ اگر وہ شخص سال میں ایک ہی نماز پڑھتا ہو لیکن اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ ولی ہے۔ بڑے مشہور خطیب نے کہا، اور کس کے بارے میں کہا؟ ناچنے اور گانے والے کے بارے میں۔ اور ناچنے اور گانے والا نہیں، میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں وہ دن، پورے دن صبح سے شام تک سر سے پاؤں تک شرکیہ رسومات میں لت پت رہتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اعلیٰ درجے کا مومن ہے، بہت سخی ہے،
اللہ کے بندے یہ دیکھنا بھی تو چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی تو یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے دین اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا کہ دین اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں ایک ہی نماز سال میں پڑھتا ہو لیکن وہ ولی کامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا سخی ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس کی کمائی حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ اگر ناچنے اور گانے والے اور حرام کام سے مال اور دولت اکٹھا کرنے والے ذرا سی سخاوت کر کے ولی کامل بن جائیں، اعلیٰ درجے کے مومن بن جائیں، آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ تہجد گزاروں سے بہتر، نفلیں پڑھنے والوں سے بہتر۔ واہ بھائی واہ، کامل مومن بننا تو بڑا آسان ہو گیا۔ مولانا موصوف کی تقریریں سن کر اب شراب کا کاروبار کرنے والے، زنا کے اڈے چلانے والے، جوئے اور سٹوں کے کاروبار کرنے والے سب یہ کہیں گے کہ مولانا کے بیان سے تو ہمیں آج علم ہو گیا کہ ولی کامل بننا، اعلیٰ درجے کا مومن بننا یہ تو بڑا آسان کام ہے، نماز پڑھنی کوئی ضروری نہیں، روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں، اسلامی عقائد ان کی ادائیگی ان کو جاننا اور ان پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، حرام اور حلال میں فرق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس جو کما رہے ہو اس میں سے کچھ سخاوت کی چھینٹیں دوسروں پر لٹا دیے جائیں، اعلیٰ درجے کا مومن بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے سارے زنا کے اڈے چلانے والے، شراب کے اڈے چلانے والے اور ناجائز کاموں میں پیسہ لگانے والے اور کمانے والے سارے اعلیٰ درجے کے مومن ہو جائیں گے، ذرا سے پیسے خرچ کیے اور مومن بن گئے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کے۔ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے اپنے عقائد کیا ہیں، صبح سے شام تک کن رسومات میں لت پت رہتا ہے۔ تو آج کے کچھ خطباء نے بھی ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے گویا اگر اس مذہب کے اندر کوئی آ گیا تو مذہب اسلام کو چار چاند تک جائیں گے، اور کوئی نکل گیا تو مذہب اسلام کا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان سے بات کی، ان کے ماننے والوں سے، کہنے لگے مولانا کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ کسی کو دین سے اس طریقے پر قریب کرتے ہیں، پھر اس پر دین کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے من حیث الامت دین کی دعوت کی ذمہ داری پوری امت پر لگائی ہے، اور انفرادی طور پر امت کے ہر فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر جتنی بھی دعوت اور تبلیغ کا کام ہو سکے وہ کرے، لیکن یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھنی چاہیے کہ دین کی دعوت دین کے طریقے پر دی جائے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے مخصوص طریقے کے ذریعے ہی ہدایت ہوگی، ہرگز نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد یقین جانیے ہمیں خبر ہے کہ آپ امت کا درد دل میں بہت رکھتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کا ایک ایک فرد اللہ کا ماننے والا ہو جائے، اللہ کے دین کو قبول کرنے والا ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہدایت پر آ جائے، لیکن یہ اصول اور ضابطہ سن لیں، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت دیں اور جسے چاہیں ہدایت نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، جسے اللہ چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ آج کل تو ایسے ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو بڑے بڑے مجمعوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ ایسے مبلغین بھی ہیں، ایسے مقررین بھی ہیں، لیکن خیر ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی دعوت دین کے طریقے پر دی جائے گی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ کو کسی پر مسلط نہیں کیا ہے کہ آپ ہر طریقے سے کوشش کریں اور اس کو دین میں لے کر ہی آئے، نہیں، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچا دیں، پھر ہدایت کا دینا یا نہ دینا وہ ہمارے
قدرت میں ہے، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے اور جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے قاصد ہیں، آپ کی طرف ہمارا جو پیغام ہے آپ وہ پیغام ہمارے بندوں تک پہنچا دیجئے، آپ کا کام ہو گیا۔ اب ہدایت کے دینے اور نہ دینے کا تعلق ہم سے ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو کسی پر مسلط نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ اپنے پیارے حبیب سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ لہذا آج کے سارے داعی اور سارے مبلغ اور سارے خطیب سن لیں کہ دعوت دین کی دین کے طریقے پر دی جائے گی، رسول اللہ کے طریقے پر دی جائے گی، یہ دیکھتے ہوئے دی جائے گی کہ جس انداز کو میں اختیار کر رہا ہوں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات اور وہ طریقہ بھی دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے طریقے سے ہی ہدایت آئے گی، ہرگز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کا طریقہ ہے یہ کہ پہلے وہ لوگوں کو دین سے قریب کرتے، دیکھیے جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو کسی پر مسلط نہیں کیا، آپ کی ذمہ داری بات کے پہنچا دینے کی ہے، تو پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ ہیں سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کی ذمہ داری صرف بات کی پہنچا دینے تک کی ہے، مسلط کوئی نہیں کیا گیا، ہرگز کوئی مسلط کسی پر نہیں کیا گیا۔ ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے اپنی استطاعت کے بقدر دین کی بات دین کے طریقے پر پہنچا دے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنا طریقہ اختیار کروں گا جبھی ہدایت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں بذات خود ہدایت نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، واضح اور روشن دلائل سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس دعوت کے ساتھ میرا غیر شرعی طریقہ داخل نہیں ہوگا تو سامنے والے کی طبیعت پر اثر نہیں ہوگا، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے اور اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام کی دعوت اسلام کے طریقے پر دی جائے گی، دین کی دعوت دین کے طریقے پر دی جائے گی، اس میں کوئی اپنا غیر شرعی طریقہ اگر داخل کرے گا تو وہ غیر شرعی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اس مذہب کو قبول کرے گا اس کے فائدے اسی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ اللہ کا تو صاف اعلان ہے کہ جو ہمارے سامنے دین اسلام لے کر آئے گا ہم اسی کا دین کو قبول کریں گے، اسی کی شریعت کو قبول کریں گے۔ اس دین اور اس شریعت سے ہٹ کر دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کوئی لے کر آئے ہم اس کی طرف توجہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ زمانہ ارتداد کا ہے، ہر ایک کو ہر ایک کی فکر کرنی چاہیے، آس پڑوس کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ وہ آج کے نئے ماحول میں کہیں ارتداد کا شکار نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، جس طرح اللہ کی ذات بے نیاز ہے اسی طرح اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو قبول کرے گا اس کا فائدہ